اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أقبلت. جو ماہ رمضان ہے یا رمضان کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو آدمی ماہ رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 70 فرائض کے برابر ثواب ادا کرتا ہے۔ جس آدمی نے ایمان اور احتساب کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ناظرین، ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور ہم اس وقت جو ہیں جامعہ نعیمیہ میں موجود ہیں، مدرسے میں، اور یہاں پر ہمارے ساتھ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ رمضان کا جو مہینہ ہے بڑا ہی ایک تو مصروف بھی ہے، مبارک بھی ہے، برکتوں والا مہینہ بھی ہے، تو آپ کا ہمیں ٹائم چاہیے۔ سر، سب سے پہلے تو آپ یہاں پر اپنے مدرسے کے بچوں کو بھی افطاری وغیرہ کروا رہے ہیں، یہاں پہ جو بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، میرے پیچھے کیمرہ مین بھی دکھائے، تو رمضان کی روزے کی فضیلت کیا ہے، یہ ہمارے آڈینس کو آپ اپنی زبان سے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تولی طارق صاحب آپ کا شکریہ ادا کریں گے، کیپٹل ٹی وی کا شکریہ ادا کریں گے کہ وہ جامعہ نعیمیہ کے طلباء کے ساتھ ایک دن گزار رہے ہیں افطاری کے اعتبار سے۔ دیکھیے، جو ماہ رمضان ہے یا رمضان کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ایک عبادت روزے کی ہے، وہ سر انجام دی جاتی ہے، اور یہ عبادت صرف مسلمانوں کے اوپر ہی لازم نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی یہ عبادت ہوا کرتی تھی۔ اور ان کی عبادت اس طرح ہوتی تھی کہ مغرب کے وقت وہ افطار کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر اگلے دن دوبارہ ان کا افطار مغرب کے وقت ہوا کرتا تھا۔ 24 گھنٹے کا روزہ، 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، جبکہ مسلمانوں کے لیے روزے میں بڑی سہولت ہے۔ ایک طرف وقت کی کمی ہے، کم و بیش 12، 14، 15، 16، 17، 18 گھنٹے کا روزہ بنتا ہے، 24 گھنٹے کا اس طرح کا روزہ نہیں بنتا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کم وقت کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس پر اجر اور ثواب دیا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ماہ رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 70 فرائض کے برابر ثواب ادا کرتا ہے، اور یہ ثواب 70 فرائض سے بھی بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، کہ جس میں 700 گنا تک اجر اور ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور مثال دی گئی ہے قرآن کریم کی کہ گندم کا ایک دانہ جب بویا جاتا ہے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں پھر 100 دانے ہوتے ہیں، تو 700 دانے ہمیں صرف ایک گندم کے دانے سے میسر آ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ایک آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا اجر اور بدلہ 700 گنا بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اور یہ بات ہوتی ہے زرخیزی کی۔ زمین جتنی زرخیز ہوگی، جتنے اچھے طریقے سے وہاں پہ ہل چلایا جائے گا، جتنا اچھا ہم نے پیسٹی سائڈ استعمال کیا ہوگا، اتنا ہی اچھا اس کا رزلٹ نکلتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کا وجود ہے، انسان کے وجود کے اندر نیکی کا تخم، نیکی کا جو دانہ ہے، اس کی کاشت کی جاتی ہے، اور اگر نیکی کے دانے کی کاشت کی جائے تو پھر جتنا زرخیز اس کا جسم ہوگا، جتنا وہ نیکی کو قبول کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر اور ثواب اتنا ہی زیادہ دیا جاتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں اجر و ثواب کے حوالے سے، تو پھر اس مہینے میں مومن کے لیے کئی اجر اور ثواب رکھے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جس آدمی نے ایمان اور احتساب کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا، یہ تو آپ ماشاءاللہ ثواب کی بات کریں، بے شک کہ جب رمضان میں اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے، لوٹ سے میلہ ہی لگا دیا نیکیوں کا، تو یہ بتائیے گا کہ ویسے روزہ انسانی صحت کے لیے کتنا مفید ہے؟ اب سائنٹسٹ نے انویسٹیگیشن ریسرچ کر کے بتایا کہ جو روزہ ہے وہ ان بیماریوں سے بچاتا ہے، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے ہی بتا دیا، اس پہ کیا آپ کہیں گے، یہ بتائیے۔ دیکھیے، روزے میں انسان
اپنے اوپر جبر کر کے اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے روکتا ہے. جب وہ کھانے پینے سے روکتا ہے تو اس کے جسم میں 12 گھنٹے سے لے کے 16 گھنٹے تک کچھ بھی نہیں چاہتا. اس کے جسم کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے. لامحالہ طور پہ جو اس کے فیٹس ہیں وہ برن ہونا شروع ہوتے ہیں, اور فیٹس کے برن ہونے کے ساتھ اس کے جسم کے اندر توانائی بھی آتی ہے ایک طرف, دوسری طرف اس کے جسم کے اندر جو اضافی علائشیں ہیں اور اس کے جسم کے اندر جو مختلف قسم کی فیٹس ہیں وہ سارے کے سارے پگھلنا شروع ہوتے ہیں, تو وہ تندرست بھی ہو جاتا ہے, چوکنا بھی ہو جاتا ہے, اور اس کے جسم میں توانائی بھی آتی ہے. اور پھر روزے کی اس پریکٹس کو جب پرولونگ کیا جاتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اپنے آپ میں وہ تیزی اور تندرستی دیکھتا ہے جو اسے عام طور پہ نہیں ملتی ہے. اور ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ جب ایک خاص حد تک فیٹس آ جائیں اور ایک خاص حد تک موٹاپا آ جائے تو اس کے لیے تجویز یہی کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے کی ڈائٹ کے اوپر دھیان کرے گا اور ایک لمبے وقفے کرے گا, ایک لمبے وقت تک کے لیے کچھ کھائے گا نہیں, کچھ پیے گا نہیں. تو یہی جب ایک انسان 30 دنوں تک نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پاتا ہے اور ایک خاص وقت کے اوپر روزہ شروع کرتا ہے, خاص وقت پہ ختم کرتا ہے, تو اس سے اس کی باڈی کے اوپر بہت زیادہ پازیٹیو ایفیکٹ پڑتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ سخاوت جو ہے وہ اس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں بڑھی ہوئی ہیں, لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. یہ ہاتھ سے جو دینے کا عمل ہے اور ایک ہاتھ سے دیں دوسرے کو پتہ نہ چلے, اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اس مہینے میں خاص طور پہ کتنا اس کا اجر و ثواب ہے, کیا کیا کرنا چاہیے, یہ ذرا ہماری. دیکھیے اس مہینے میں بہت سارے صدقہ اور خیرات کے کام کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مثال لے لیتے ہیں. آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں احادیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صدقہ اور خیرات اتنی کثرت سے کیا کرتے تھے کہ وہ تیز ہوا سے بھی زیادہ ہوا کرتا تھا. یعنی کثیر تعداد میں آپ خیرات اور صدقات اس مہینے میں کیا کرتے تھے, جو ایک روشن مثال بنتی ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ بھی اس مہینے میں کثیر تعداد میں صدقہ اور خیرات کریں. پھر اس میں سب سے اہم چیز ہے وہ صدقہ فطر ہے, جسے ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں, اور یہ لازمی طور پہ ہر مسلمان کو دینا چاہیے. جو روزے رکھ رہا ہے کم سے کم وہ لازمی طور پہ دے. اور صدقہ فطر کے لیے جو ایک بنیادی بات کہی گئی ہے کہ یہ وہ شخص دے گا جو صاحب نصاب ہے, اور صاحب نصاب وہ ہوتا ہے جس کے پاس 5,04,000 روپے کے برابر رقم موجود ہو. سال کا گزرنا شرط نہیں ہے, سال نہ بھی گزرے لیکن پھر بھی اگر صاحب نصاب ہے تو وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا صدقہ فطر ادا کرے گا. صدقہ فطر گندم میں ادا کیا جاتا ہے. 2 کلو گندم تقریباً 300 روپے کی بنتی ہے. اور اگر کوئی مالی اعتبار سے اس سے اچھا ہے تو وہ کھجور کے اعتبار سے, جو کے اعتبار سے دے دے. جو کے اعتبار سے 1100 بنتا ہے, کھجور کے اعتبار سے کم و بیش 2000 روپے کے قریب بنتا ہے. اور پھر جو اس سے بھی اچھا مالدار ہے پھر وہ منقع اور کشمش کے اعتبار سے دے, اور منقع اور کشمش کے اعتبار سے اسے 4 کلو دینا ہوگا. تو یہ اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح کی مالی استطاعت بندے کی ہے تو وہ اپنی مالی استطاعت کے مطابق اپنا صدقہ فطر وہ ادا کرے. اور یہیں سے ایک اور کنسپٹ آتا ہے فدیہ صوم. ایک آدمی جو بیمار ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا ہے اور روزہ رکھیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے, تو پھر وہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کرتا ہے. فدیہ بھی اتنا ہی ہے جتنا صدقہ فطر ہے. تو مالی حیثیت جتنی ہوگی اس کے مطابق وہ فدیہ ادا کرے گا. مالی حیثیت بہت اچھی ہے تو وہ اچھا فدیہ ادا کرے. مالی حیثیت درمیانی ہے, میڈیوکرز کی ہے, تو وہ میڈیوکرز کے مطابق صدقہ اپنا فدیہ صوم ادا کرے گا. اور اگر بالکل عام آدمی ہے تو پھر وہ اپنے روزے کا جو فدیہ ہے وہ عام گندم کے اعتبار سے ادا کرے گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھے طریقے سے عوام کو سمجھایا ہے یہ والی باتیں. اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ اس مہینے میں ہمیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے, اور مطلب کہ کیسے ہمیں رمضان گزارنا چاہیے. ایک آپ کو پتہ ہے ایک نوکری بھی لوگ کر رہے ہیں, نوکری کے ساتھ ساتھ پھر کوئی ملازمت ہے, کوئی کاروبار ہے, تو ایک تو پہلے یہ ذرا واضح کر دیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے, دوسرا رمضان کس طرح گزاریں. یہ ذرا بڑا اہم کویشچن آپ نے کیا ہے. دیکھیں روزہ, کاروبار, نوکری, ڈرائیونگ, سونا اسے روکتا نہیں ہے. روزے کی حالت میں ہم کاروبار بھی کر سکتے ہیں, ہم نوکری بھی کر سکتے ہیں, ہم کسی بھی قسم کی اکنامک ایکٹیویٹی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی ہرڈل نہیں ہے. جب ہرڈل نہیں ہے, رکاوٹ نہیں ہے تو پھر کریں, کوئی اس میں روک ٹوک بھی نہیں ہے. البتہ دھیان کیا کرنا ہے, دھیان یہ دینا ہے کہ اس میں
جن چیزوں سے عام طور پہ عام دنوں میں منع کیا گیا ہے روزے کی حالت میں بدرجہ اولا اس سے روکا گیا ہے. جیسے جو جھوٹ ہے وہ نہیں بولنا روزے کی حالت میں, جھوٹ پہ عمل نہیں کرنا ہے, لا علمی جہالت کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرنا, غیبت کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے, دوسرے آدمی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہے, سود خوری نہیں کرنی ہے, اور غیبت نہیں کرنی ہے, چغلی نہیں کرنی ہے. گویا جو چیزیں عام دنوں کے اندر منع ہیں روزے کی حالت میں بدرجہ اولا منع کی گئی ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے من لم یدا قول الزور او العمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ, کہ جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا, جھوٹ پہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کے بھوکا رہنے کی اور اس کا پیاسا رہنے کی. یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب بندہ روزے کی حالت میں ہو تو پھر وہ اپنے آپ کو ہر قسم کے اخلاقی گناہوں سے بچا کے رکھے, جس میں جھوٹ, غیبت, چغلی, دوسرے کے ساتھ لڑائی یہ سب سے سر فہرست ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. اب یہ بتائیے گا, ہم آپ کے ماشاء اللہ مدرسے میں آئے ہیں تو یہاں پر جو افطاری کا سسٹم ہے یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ پیچھے صفحے ہیں اور یہاں بچے قرآن پاک ابھی پڑھ رہے ہیں عصر کی نماز کے بعد. تو کیا پروسیجر ہوتا ہے یہاں پر؟ کچھ طلبہ رہتے بھی ہیں وہ بھی یہیں پہ روزہ افطار کرتے ہیں, یہ ذرا بتائیے گا. جی, ماہ رمضان میں کم و بیش 200 کے قریب طلبہ ہمارے ہاں رہتے ہیں. یہ وہ طلبہ ہوتے ہیں جو کہ دینی تعلیم کے ساتھ میٹرک, ایف اے اور بی ایس کے ایگزام کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں بھی اور ہمارے ہاں خود بھی. ہمارے ادارے میں ان بچوں کے لیے میٹرک, ایف اے اور بی ایس کی کلاسز کا اہتمام باقاعدہ طور پہ ہے. میٹرک اور ایف اے میں لاہور بورڈ کے ساتھ ایفیلیشن ہے اور بی ایس پروگرام کے ساتھ میں پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہے. تو جب یہ ان کی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں پھر یہاں پہ رہنا پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر ان کی افطاری کا انتظام بھی پھر ادارے کی طرف سے باقاعدہ طور پہ ہوتا ہے. بہت شکریہ جی. آپ اس وقت گفتگو سن رہے تھے ڈاکٹر راغب نعیمی کی, جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی ہے. تو روزے کا وقت جو ہے وہ قریب ہوا جاتا ہے, تو یہ وقت ویسے ہی ڈاکٹر صاحب یہ ذرا ایک کمنٹ کر دیں, اس کے بعد پھر ہم آپ کی افطاری کی طرف چلیں گے. یہ جو روزے کا انتہائی قریب وقت ہوتا ہے یہ بڑا فضیلت والا ہوتا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ وہ شروع دیکھیے ایک تو روزے کا جو اختتامی وقت ہے وہ قرب الہی کا, اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کا, اللہ سے مانگنے کا وقت ہے. کیونکہ اس وقت میں انسان کو خوشی حاصل ہو رہی ہوتی ہے کہ اس نے روزے کی عبادت کو مکمل کر لیا ہے, اور جب مکمل کیا ہے, ایک عبادت جب مکمل ہوتی ہے تو بندے کو خوشی ہوتی ہے, اور دوسری خوشی یہ بھی ہوتی ہے کہ اسے یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ کے سے ملاقات کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے روزے کا بہترین اجر اور ثواب ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, اور یہ حدیث قدسی کہتے ہیں اس کو کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں. یہ اللہ فرما رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں. بلکہ ایک جگہ پہ یہ بھی ہے جزا میں اپنا آپ دیتا ہوں. تو لقاء الرحمن ہے, اللہ رحمان سے ملاقات ہے, تو اللہ رحمان سے ملاقات کی خوشی ہے. تو جو روزے دار کو روزے کی افطاری کے وقت حاصل ہوتی ہے, اور پھر جو بھی دعا کی جائے اللہ کی بارگاہ میں, اور جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں رج کے دعا کرنا, اس میں بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور, اور اللہ تعالیٰ اس موقع کے اوپر اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے. بہت شکریہ جی. آپ نے یہ جو روزے کے قریب کا وقت ہے وہ بھی آپ نے سن لیا, اس کی کتنی فضیلت ہے. تو ابھی یہاں پر اہتمام شروع ہو گیا, ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے. اور آج کی جو گفتگو ڈاکٹر صاحب نے کی ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے, اور اب افطاری کیسے یہاں پر ہوتی ہے مدرسے میں وہ بھی آپ کو آئیے دکھاتے ہیں. بہت شکریہ. اللهم إني لك قمت وربنا آمنت وعليك توكلت